اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. اور ایمان باللہ کیا ہے؟ یہ دو چیزوں کا نام ہے. ساری ذاتوں کا یقین دل سے نکلے اور اللہ کی ذات اور صفات کا یقین دل کے اندر آ جائے. لا الہ الا اللہ. لا الہ کا کیا مطلب ہے؟ ساری ذاتوں کے یقین دل سے نکالنا ہے. اور الا اللہ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی ذات کا یقین دل میں لانا ہے. اب یہ یاد رکھیں کہ جتنا اللہ کا غیر ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے اور اللہ پاک ہمیں نظر نہیں آتے. اس لیے جو چیز نظر آتی ہے اس کا یقین دیکھنے سے بھی آ جاتا ہے, سننے سے بھی آ جاتا ہے, اور جس چیز کو دیکھو گے یا سنو گے اس پر سوچتے رہو گے تو سوچنے سے بھی آ جاتا ہے. تو اللہ کا غیر ہمیں نظر بھی آ رہا ہے, ہم اسے سن بھی رہے ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اللہ پاک کی ذات ہمیں نہ نظر آتی ہے نہ ہم اس کی بات کو سن سکتے ہیں. تو اللہ پاک کی ذات کا یقین کیسے آئے؟ حضرت فرماتے تھے کہ 3 باتیں بیان کیا کرو. مرض کیا ہے, اسباب مرض کیا ہیں, اور علاج مرض کیا ہے. مرض بے دینی ہے, بے عملی ہے, سبب یقین کا نہ ہونا ہے, اور یقین لانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ غیر کا یقین خود بخود آئے گا. دکان کا یقین تو دیکھنے سے بھی آ جائے گا, سننے سے بھی آ جائے گا. دکان سے ہوتا ہے, پیسے سے ہوتا ہے, دیکھ بھی رہے ہیں, سن بھی رہے ہیں, لیکن اللہ پاک کی ذات تو نظر نہیں آ رہی, وہ تو حواس سے بالا ہے. تو اللہ پاک کی ذات کا یقین کیسے آئے؟ کیا یہ خود بخود آ جائے گا؟ ممکن ہی نہیں ہے. ممکن, یہ وراثت سے بھی نہیں آتا. میں مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہوں, مومن کے گھر میں کافر بھی پیدا ہو سکتا ہے, کافر کے گھر میں مومن بھی پیدا ہو سکتا ہے, اور مومن کے گھر میں پیدا ہو کر یقین نہیں سیکھا تو یہ بھی کافر ہو سکتا ہے, اور کافر کے گھر میں بیٹھ کر یقین کو سیکھ لیا, پا لیا, یہ بھی مومن ہو سکتا ہے, کیونکہ اس کا کوئی تعلق وراثت کے ساتھ نہیں ہے, کسب کے ساتھ ہے. اس کا تعلق وراثت کے ساتھ بالکل نہیں ہے, اس کا تعلق کسب کے ساتھ ہے. تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون. ہاں, اس لیے ہمیں اپنے بڑوں پر فخر کرنے کے بجائے اپنے عمل کو دیکھنا, اپنے عمل کو دیکھنا. تھے تو وہ آبا تمہارے مگر تم کیا ہو, ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. تو اپنے یقین کو ٹھیک کرنا. تو ایمان 2 چیزوں کا نام ہے, ساری ذاتوں کا, سارے اسباب کا, ساری چیزوں کا یقین نکل جائے, اور اللہ پاک کی ذات عالیہ کا یقین دل میں کیسے آئے؟ اس کے لیے ہمیں 2 کام کرنے پڑیں گے. ایک یہ ہے کہ ہمیں اسباب کی قربانی دینی ہوگی, لیکن قربانی بھی ہمیں سیکھ کر دینی ہوگی. جب جیسے جہاں اللہ پاک کہیں اس سے قربانی سے غیر کا یقین نکلے گا. اب یہ آپ لوگوں کا یہاں آنا یہ قربانی ہے. کسی نے دکان چھوڑی, کسی نے قوم چھوڑے, پتنی کون کیا کیا شغل تھے, یہ سارے چھوڑے. یہ کیا ہے؟ قربانی. تو بغیر قربانی کے غیر کا یقین نکلتا نہیں ہے, قربانی دینی پڑے گی. اللہ اللہ. اب اللہ پاک کی ذات عالیہ کا یقین کیسے آئے؟ اس کے لیے ہمیں اللہ پاک کا ذکر کرنا ہوگا, کیونکہ ذکر میں یہ تاثیر ہے, جس کا بھی کرو گے اسی کا یقین آئے گا. ذکر جس کا بھی کرو گے نا
اسی کا یقین آئے گا. سارا دن ہم دنیا کا ذکر کرتے ہیں، دنیا کا ذکر سنتے ہیں، تو اسباب اور اسباب دنیا کے یقین دل میں آ جاتا. بار بار اللہ پاک کا ذکر کرو، بار بار سنو، بار بار سوچو. اس سے یہ ہوگا کہ اللہ پاک کی ذات عالیہ کا یقین دل کے اندر اتر جائے گا. تو قربانی تو ہم نے کر لی، اب ذکر کے اندر بھی انہماک پیدا کرنا ہے. اس سے یہ ہوگا کہ ہمارا صحیح یقین بنتا رہے گا.